السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالمكاره حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جہنم پر خواہشات نفسانی کا پردہ ڈال دیا گیا ہے اور جنت پر ایسے اعمال کا، ایسے کاموں کا پردہ ڈال دیا گیا ہے جو انسان کو مشکل اور گراں محسوس ہوتے ہیں۔ دنیا یہ انسان کے امتحان کی جگہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائیں اور دیکھیں کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ امتحان اور آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے ہمت اور حوصلے کے ساتھ امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آدمی کے سامنے ایک جانب جہنم رکھ دیتے، وہاں کے ہولناک مناظر آدمی کے سامنے ہوتے، وہاں کے عذابات کا آدمی مشاہدہ کرتا، اور دوسری طرف جنت اس کے سامنے رکھ دی جائے اور وہاں کے خوشنما مناظر، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ آدمی کی نگاہوں کے سامنے ہوتی، اور پھر انسان سے یہ کہا جاتا کہ تم ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو، تو اس کے اندر تو کوئی امتحان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کا یہ راستہ اختیار کیا کہ جنت بھی پیدا فرمائی، جہنم بھی پیدا فرمائی، اور جہنم کے اوپر خواہشات نفسانی کی چادر اڑا دی۔ خواہشات کی طرف آدمی کا دل مائل ہوتا ہے، خواہشات آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں کام کر لوں، لیکن یہی وہ راستہ ہے جو آدمی کو جہنم تک لے کر چلا جاتا ہے۔ اور جنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کاموں کا پردہ ڈال دیا جس کو آدمی کا نفس مشکل تصور کرتا ہے، جیسے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، اپنی نیند کو قربان کرنا، بستر سے نکلنا، سردی کے موسم کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف اپنے گھر سے چلنا،
اور گرمی کے موسم میں روزے رکھنا، ایسے ہی جتنے بھی عبادات ہے، انسان کا نفس ان ساری چیزوں کو مشکل تصور کرتا ہے، ایک بار محسوس کرتا ہے ان کے کرنے کے اندر، لیکن یہی وہ اعمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، اور یہی وہ اعمال ہیں جو آپ کو جنت کے راستے پر لے کر جاتے ہیں۔ انہی اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے۔ الغرض، خواہشات نفسانی سے متعلق جتنے بھی کام ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر ڈھانپ دیا۔ اب دوسری طرف جنت ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے نیک اعمال کو، اچھے کاموں کو جنت کے اوپر ڈھانپ دیا ہے۔ اب آدمی کو اختیار ہے، جون سا راستہ چاہے اختیار کر لے۔ اگر آدمی وہ راستہ اختیار کرے گا جو کام اس کو جہنم تک پہنچانے والے ہیں، تو پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ دنیا کے اندر مختصر سی راحت، مختصر سا مزہ اور لذت تو حاصل ہوگی، لیکن آخرکار آخرت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور دوسری طرف جنت کے اعمال ہے، اگر آدمی ان اعمال کو کرتا ہے، نیک کاموں کے اندر اپنا وقت لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو ان چیزوں سے آدمی جنت کی طرف چلنے لگتا ہے۔ اب ہم پوری سمجھداری کے ساتھ یہ طے کر لینا چاہیے کہ دونوں راستوں میں سے ہم کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کی طرف اپنی امت کو توجہ دلائی کہ تم خواہشات نفسانی کے دھوکے میں مت پڑو، اس لیے کہ انسان کی خواہشات، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ آدمی جب سے بالغ ہوا، بلکہ جب سے پیدا ہوا، اس وقت سے اس کی جو خواہشات شروع ہوتی ہیں تو موت تک ان خواہشات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ کوئی آدمی نہیں ملے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑے عہدیدار کا، یعنی عہدے والا ہو، یا کوئی بادشاہ ہو، سردار ہو، کوئی بھی آدمی ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی کے اندر میری ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ تکلیفیں اس کو بھی آتی ہیں، پریشانیاں اس کو بھی آتی ہیں، بیماریوں کا سامنا اس کو بھی کرنا پڑتا ہے، صدمے اس کو بھی لاحق ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہمیشہ کی راحت کی جگہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں پر تکلیفوں کا آنا تو لازمی بات ہے۔ آدمی کو کوئی بھی ہو، اس کو تکلیفیں پہنچیں گی ضرور۔ اب تکلیفوں کا راستے دو ہیں، ایک تو جہنم والے راستے کے اندر بھی تکلیف اٹھانی ہے، دوسرا جنت والے راستے میں بھی تکلیف اٹھانی ہے۔ جہنم کے راستے میں تکلیف کیسے؟ جب آدمی، اس کا دل کسی چیز کے کرنے کو خواہش کرے اور اس کی چاہت دل کے اندر پیدا ہو، اب اس کام کو کرنے کے لیے آدمی نکلے گا تاکہ اس کام کے کرنے کے ذریعے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائے، سکون اور راحت پہنچائے، لیکن وہ آدمی اس کام کو کر نہ سکا۔ اس کام کے نہ کرنے کے نتیجے کے اندر اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، تکلیف ہوگی۔ اب یہ ایک تکلیف ہو گئی جو اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے نکلا تھا لیکن پوری نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی، اور ایک تکلیف جنت والے راستے کی ہے، وہ یہ کہ آدمی خواہشات نفسانی سے، اپنی منمانی زندگی گزارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں سے رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، دونوں راستوں کے اندر تکلیف موجود ہے، جہنم والے راستے پر چلیں گے تب بھی تکلیف، اور اگر جنت والے راستے پہ چلیں گے تب بھی تکلیف ہے۔ تو سمجھدار آدمی کون ہے
جو اس راستے کو اختیار کرے، تکلیفیں تو دونوں راستوں میں ہیں، اس تکلیف والے راستے کو اختیار کرنا سمجھداری ہوگی، جس کو اختیار کرنے سے آدمی جنت کے قریب ہو جائے، جس کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشی بندے کو حاصل ہو جائے، اس راستے کو اختیار کرنے والا بندہ سمجھدار ہے۔ اور جو آدمی دوسرے راستے والی تکلیف کو اختیار کر لیتا ہے تو دنیا کے اندر تو کچھ نہ ملا، خواہش بھی پوری نہیں ہوئی، اور پھر آخر کار آخرت کے اندر بھی اس کو وہ خوشی نہیں ملے گی جو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اسی لیے پوری سمجھداری کے ساتھ ہم جو بھی راستہ چنیں گے اس کے لیے سب سے پہلے سوچ سمجھ کر کے ہم کو قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ساتھ اس کی قبر تک چلتی ہیں، رشتہ دار، مال اور اس کے اعمال۔ 2 چیزیں، اس کے رشتہ دار اور اس کا مال، 2 چیزیں اس کو دفن کر کے اپنے گھر واپس لوٹ جاتی ہے، اور صرف اس کا ایک عمل ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ قبر میں بھی چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ قبر کے اندر بھی رہے گا، حشر کے میدان میں بھی، یہاں تک کہ اس آدمی کو جنت تک پہنچا دے، اعمال اس مرحلے تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے آدمی کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو، زندگی کے اندر جن لوگوں کو تم اپنا محسن سمجھ رہے تھے، اپنا احسان مند سمجھ رہے تھے، اور جن کو تم اپنا مددگار، مصیبتوں کے اندر کام آنے والے لوگ سمجھ رہے تھے، اپنے عزیز اقارب اور خاص دوست سمجھ رہے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو آج تم کو منو مٹی کے نیچے دبا کر کے اپنی پیٹھ پھیر کر اپنے گھروں کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور آج یہ تمہارے کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اب قبر کے اندر جب سوالات شروع ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ رشتہ دار بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہوں گے، نیز ساری زندگی جس مال کو اس نے محنت کر کے جمع کیا، ہمیشہ یہی فکر اس کے سر پر سوار رہتی تھی کہ میرا مال کیسے زائد ہو جائے، میں کیسے اپنا ذخیرہ بھر لوں، اپنا خزانہ کیسے میں بھر لوں، میری انکم کیسے زیادہ ہو جائے، زیادہ پیسے میرے پاس کس راستے سے آ سکتے ہیں، ساری زندگی یہی فکر کے اندر گزارے گا، اور جب سارا کا سارا جمع ہو جائے گا، اچانک موت اس کو آ کر کے جب کچکے گی، پیسہ سارا کا سارا دھرا کا دھرا یہیں رہ جائے گا، اور اپنے ہاتھ خالی لیے ہوئے بدن کے اوپر جو جوڑا ہے وہ بھی اتار لیا جائے گا، صرف کفن کے اندر لپیٹ کر کے قبر کے حوالے کر کے اس کے دوست، اس کے رشتہ دار اور اس کا مال واپس آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ اگر قبر کے اندر جانے والی چیز ہے تو وہ اس کے اعمال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر امت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی اور ایک سبق دیا کہ دیکھو، جن کے ساتھ تم دل لگا رہے ہو، تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مال، یہ اصل تمہارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، بلکہ اگر تم کو کچھ فکر ہے تو ان اعمال کی فکر کرو، ان اعمال کی تیاری کرو، کچھ عبادت کر لو جو قبر کے اندر بھی تمہارے ساتھ آئیں گے۔ یہ رشتہ دار، یہ مال تمہارے ساتھ آنے والا نہیں ہے، اسی لیے اپنے خواہشات کے، اپنی دل کی باتوں کے پیچھے چلنے کے بجائے ایسے اعمال کا ذخیرہ آگے بھیج دو۔ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھنے سے کوئی اعمال ہمارے آگے نہیں جائیں گے جو ہمارے کام آ سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ آدمی جب عمل کرے گا اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے گا، دل میں جو آئے اس سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کے احکامات کو پورا کرے گا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر آدمی جنت کے اندر پہنچے گا، اس لیے کہ عبادت کے ذریعے سے ہی وہ راستہ ہے جو آدمی کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ اور اگر اس کے بجائے آدمی نے خواہشات پہ چلنا شروع کر دیا، اپنے دل کے اندر جو بات آئی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر اس کا ٹھکانہ آخر کار جا کر کے جہنم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ چیز ان اعمال میں سے ہے جس کے ذریعے سے جنت کو ڈھانک دیا گیا یا جہنم کو ڈھانک دیا گیا۔ اگر ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے جنت کو ڈھانکا گیا ہے تو آپ شوق سے اس کو کریے، اس لیے کہ وہ عمل آپ کو جنت کے قریب کرے گا، اور اگر ایسا کام ہے جس کے ذریعے سے جہنم کو ڈھانکا گیا ہے تو پھر اس کام سے ایک قدم پیچھے ہو جائیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے
آپ جہنم کے قریب پہنچ جائے۔ اس لیے ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جو ہم کو جہنم کے قریب کر دیتے ہیں، اور ایسے کاموں کے اندر سبقت کرنی چاہیے جو ہم کو جنت کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو بات آج کے عنوان سے متعلق ہو گئی، اور اس مہینے کے اندر ایک خاص عمل مسلمانوں کے درمیان رائج ہے جس کو کنڈوں کا عمل کہا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، فیصلہ آپ کے ذمے چھوڑتا ہوں، آپ چاہے تو اس کو کریں چاہے تو نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، یعنی جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ کے رسول کے جاتے ہی دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کی، اس کی شبیہ کو مسخ کرنے کی، اس کو بدلنے کی کوششیں شروع کر دی۔ ایک طرف تو مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسری طرف زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہو گئے، اور تیسری جانب منافقین، چوتھی جانب یہود و نصارہ کی سازشیں۔ الغرض اسلام کو چاروں طرف سے لوگ مٹانے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ اسی وقت ایک گروہ، ایک جماعت جن کو روافض کہا جاتا ہے، وہ وجود میں آئے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، یعنی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کرنے والے ہیں۔ لیبل تو یہی تھا، بڑا اچھا لیبل تھا، شیعان علی، لیکن اس کے پیچھے ان کی سازش یہ تھی کہ وہ سارے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب زمانہ گزرتا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو منافقین کا سردار تھا، اس نے جب مدینے کے اندر شرارتیں شروع کر دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدینے سے باہر کر دیا، تو وہ اس خلافت کے علاقے سے دور دراز علاقوں کے اندر جا کر کے اس نے شر پھیلانا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اگرچہ کہ وہ بیان کرتا تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد دوسرے صحابہ کی دشمنی لوگوں کے اندر بھرنا تھا۔ چنانچہ یہ کام چلتا رہا، لوگوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا رہا، لوگ اس کے ساتھ جڑتے رہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کر کے ان لوگوں نے قتل کرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے ساتھ بھی ان کی دشمنی تھی، کسی ایک فیصلے سے ان سے اختلاف کر کے ان کو بھی کافر کہا، اور پھر ان کو بھی قتل کرایا۔ ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کو بھی ان لوگوں نے اپنی سازشوں سے قتل کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست کے اندر بہت ذہین آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف فرمائی تھی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بڑی ان کے اپنے علاقے کے اندر ان کی بات بڑی قوت کے ساتھ چلا کرتی تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ جو تحریک یہ چلا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی تحریک نہیں ہے، چھوٹی موٹی تحریک نہیں رہی، بلکہ لوگ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جڑنے کی وجہ سے بڑی تحریک ہو چکی ہے۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خاتمہ کرنے کے واسطے ان کا پورا شہر کے اعتبار سے معائنہ کرایا، اور پھر جتنے لوگ ان کے ساتھ شریک تھے سب کو پکڑ کر کے قتل کرانا شروع کر دیا۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو امیر المومنین ہیں حضرت معاویہ، وہ ہماری جماعت کے لوگوں کو اور ہم کو قتل کرنے پر آمادہ ہیں، بہت سارے لوگوں نے چھپنے کو پسند کیا، روپوش ہو گئے، بہت سارے قتل بھی ہوئے، اور اس زمانے کے اندر ان کے اوپر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل کا ایسا دبدبہ اور رعب تھا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہلانے سے بھی وہ لوگ ڈر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلتا رہا، وہ لوگ چھپے رہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن انتقال ہوا، انہوں نے چھپ کے اپنے گھروں کے اندر میٹھی چیزیں بنائی اور آپس کے اندر خوشی اس کو تقسیم کیا، لیکن اس تقسیم کو بھی انہوں نے پوشیدہ رکھا۔ اب آج کے زمانے میں رجب کے کنڈے جو یہ ہوتے ہیں اسی کی مشابہت ہے، اور اسی سے وہ عمل لیا گیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب اس زمانے کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے علل اعلان کیوں مٹھائی تقسیم نہیں کی، خوشیاں علل اعلان کیوں نہیں منائی، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام، تابعین سب موجود تھے۔ اگر علل اعلان اپنی خوشی کا اظہار کرتے، صحابہ اس کو برداشت نہ کرتے،
کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ صحابہ اور تابعین ایک صحابی کی توہین کو کبھی برداشت نہ کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار علن اعلان نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کے اندر ہی خوشی مناتے رہے۔ آج آپ دیکھیے یہ جو کنڈوں کی رسم ہوتی ہے، گھروں کے اندر پوریاں اور کھیر یہ ایسی جگہ پر بنائے جاتے ہیں جو کہ کھلا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ کسی خاص کونے کے اندر بنایا جاتا ہے، اور جب کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی باہر لا کر دینے کے بجائے اس خاص کونے کے اندر بھیجا جاتا ہے کہ جا کر وہاں پر کھاؤ۔ تو اس طریقے سے اس رسم کو ابھی بھی باقی رکھا گیا ہے کہ ایک کونے کے اندر خفیہ طریقے سے خوشی منائی جائے۔ حالانکہ جب اس زمانے کے اندر یہ بات اہل سنہ والجماعت کے درمیان مشہور ہوئی کہ یہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر خوشی منانے کے لیے اس طرح مٹھائی بناتے ہیں، اس طرح خوشی مناتے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے اس عمل کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاتحہ اور ان کے ایصال ثواب کی طرف منسوب کر دیا۔ حالانکہ اس کی حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر خوشی منانے کے لیے یہ سارا عمل کیا تھا۔ اسی لیے اب میں نے اس کی حقیقت آپ کے سامنے بتا دی، اب آپ کے ذمے میں چھوڑتا ہوں کہ آپ اس عمل کو کرنا چاہے تو کریں، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح راستے کی رہبری عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجئے۔